گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس فرمان کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود و سلام پر مشتمل اپنے رسالے ضیاء درود و سلام پر میں نقل فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رجب شریف کا پیارا مہینہ جاری ہے۔ رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اس کو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے کفن کی واپسی کے صفحہ نمبر 3 پر نقل فرمایا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیار اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے اندر ہمارا آج کا موضوع ہے گناہ کبیرہ۔ جو گناہ کبیرہ سے متعلق ایک سوال ہے، کیا کوئی یہ جو گناہ کبیرہ ہے ان کا جو کرنے والا ہوتا ہے، کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور اسلام سے نکل جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب، یعنی کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے والا یا صغیرہ گناہ کرنے والا، اگرچہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق اس نے بنایا، لیکن کوئی شخص کسی بھی طرح کے کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے اس وقت تک خارج نہیں ہوگا جب تک کسی قطعی گناہ، جیسے شراب نوشی ہے، شراب پینا ہے، خمر پینا ہے، اس کو حلال نہ سمجھے۔ اگر وہ ایسے حرام قطعی گناہ کے جس کی قطعیت ثابت ہے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے، تو اس صورت میں جو اس کو حلال سمجھے گا تو اس صورت کے اندر اس گناہ کو حلال سمجھنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، ورنہ کسی بھی صورت میں کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ دو باتیں اس حوالے سے مزید عرض کرتا ہوں کہ جو گناہ کبیرہ ہیں اس کے کرنے سے اہل سنت کے نزدیک تو کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، البتہ جو اہل سنت کے علاوہ بعض دیگر فرقے ہیں جو پرانے گزر چکے ہیں، ان میں بعض ان کے اب بھی موجود ہیں، جیسے معتزلہ ایک فرقہ تھا پرانا، اس کے کچھ اثرات مختلف ممالک میں آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو معتزلہ تھا، ان کا اس حوالے سے ایک عجیب و غریب عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب ایک مرتبہ بھی کر بیٹھے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا، وہ دونوں کے درمیان لٹکا رہے گا۔ یعنی عجیب سی بات ہے، یعنی نہ تو وہ کافر ہوگا نہ ہی وہ مسلمان ہوگا، دونوں کے درمیان یہ رہے گا۔ یہ معتزلہ کا مشہور جو ہے وہ عقیدہ کتب عقائد کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح ایک گروہ تھا خوارج کا، جس کا تذکرہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا تھا،
تو یہ خارجی حضرات جو تھے ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کافر ہو جائے گا. ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا. اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یقیناً ہر مقام پر مذموم ہی مذموم ہے، کہ وہ رب عز و جل کے جو نعمتیں دینے والا، جو خالق و مالک ہے، اس کے احکام کی کوئی فرما برداری نہ کرے، اس کے بات نہ مانے. یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر تنبیہ کی جانی چاہیے اور جس پر سخت وعیدیں ہونی چاہیے. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے افراد کو مومن ہی کہا گیا ہے، صحیح، ان کو کافر نہیں کہا گیا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان جھگڑا ہو جائے، قتال ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کراؤ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مسلمانوں کے دو گروہ، مسلمانوں کی دو جماعتیں، ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے تو صلح کا حکم ہوا. جھگڑا کرنا، قتال کرنا، آپس میں مار کٹائی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. اچھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ایسے افراد کو مومن ہی قرار دیا کہ مسلمانوں کے دو گروہ. اسی طرح اور کئی مقام پر احادیث طیبہ میں، قرآن پاک میں ایسے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو مومن ہی قرار دیا گیا ہے. لہذا کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے، یعنی کرنے کی وجہ سے کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. البتہ اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی حرمت قطعی ہے، جیسے رشوت ہے، جوا ہے، شراب نوشی ہے، یہ چیزیں قطعی ہیں، ان کو اگر کوئی حلال سمجھتا ہے تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ویسے تو عمومی طور پر یہی نظریہ ہے کہ کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. البتہ ایک گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں علماء اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے. قدیم علماء اہل سنت کا اختلاف ہے آپس میں. چنانچہ وہ گناہ جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا. یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جھوٹ باندھتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں علماء اہل سنت کی ایک تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ کہ جمہور علماء کا موقف یہی ہے، جمہور علماء یعنی بڑی تعداد علماء کی، اکثر جو علماء ہیں وہ اسی پر ہیں کہ ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا اگرچہ کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے جان بوجھ کے جھوٹ باندھا ہے. لیکن بعض علماء جیسے امام ابو محمد الجوینی ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام الحرمین جو مشہور بزرگ ہیں، ان کے یہ والد گرامی ہیں اور علماء نے ان کو بڑے بڑے مجتہدین میں سے شمار کیا ہے. کئی ان کے تعریفی اقوال ان کے حوالے سے موجود ہیں. امام ابو محمد الجوینی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات نہیں فرمائی اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یوں فرمایا، تو امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور آپ ہی کی پیروی جو ہے وہ مالکیہ میں سے ابن ناصر الدین ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے اور ایک بڑی جماعت نے کی ہے. اگر جو آپ فرما رہے کہ انہوں نے فرمایا تو یہ دلائل سے ہی فرمایا ہوگا. بالکل دلائل لوگ سوچتے ہوں کہ ان کے فرمانے سے کیا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات وجہ ہیں اس کی، وجوہات ہیں اس کی، وہ انشاءاللہ یہ بھی گناہ کبیرہ کا ٹاپک ہے پورا جو اس کے اندر آئے گا. وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایک عام شخص پہ آپ جھوٹ باندھتے ہیں، آپ میری طرف ایک بات منسوب کر دیں یا آپ کسی بھی بڑی شخصیت کی طرف، یعنی میں تو بڑی شخصیت نہیں، کسی بڑی شخصیت کی طرف آپ منسوب کر دیں بات کو، تو اس صورت میں بات زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی کہ اس نے یہ کہا ہے، اس کے کہنے سے دین قرار نہیں پائے گا. صحیح. ہم کسی کی طرف کہتے ہیں کہ فلاں شخص یوں کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ دین ہی دین ہے. ٹھیک ہے. وہ دوسری باتیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شارع ہیں، آپ جو بات ارشاد فرمائیں گے، جو کام کریں گے وہ دین قرار پائے گا. اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کرتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دین کے اندر ایک چیز ایجاد کر دی کہ جو نہیں تھی. یعنی ایسی بات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اس کو دین قرار نہیں دیا، آپ اس کو دین قرار دے رہے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اسی بنیاد پر امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر دلائل کی روشنی میں یہی کہا کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگرچہ کہ دیگر علماء نے ان کے اس قول کو رد کیا اور کہا کہ جب تک وہ حلال نہ سمجھے اس وقت تک ہم اس کو کسی بھی گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس پہ حضور چند موضوع ہمارا شرک ہے، لیکن آپ نے اب ارشاد فرمایا، تو کیا ایسا ہے کہ ایک مسلمان شخص ہے، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان بھی لاتا ہے، اس سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے کرے گا؟ یعنی گزشتہ ادوار میں کہ ایسا ہوا تو کیا وجوہات تھی کہ ایسا کرنے والے تھے؟ یہ تو ایک طویل اور بہت ہی ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ موضوع ہے یہ، اس کو حدیث موضوع بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موضوع کا مطلب گھڑی ہوئی، اپنی وضع کی ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنے کا سلسلہ تو بہت قدیم ہوا، صحیح، یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، وجوہات علماء نے کثیر لکھی ہیں۔ صحیح، نمبر ایک وجہ جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ لکھی، زندیق یعنی بہت سارے وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ مقاصد ہوں گے ان کے مقاصد دین کے اندر فتنہ برپا کرنا، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا۔ ہارون رشید کے پاس ایک زندیق لایا گیا، ملحد لایا گیا، تو اس کے قتل کا حکم دیا ہارون رشید نے۔ بادشاہ اسلام تھے، وہ خلیفہ تھے، کہا کہ اس کو قتل کیا جائے گا کہ یہ ملحد ہے، زندیق ہے، اور اس نے دین کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یعنی مومن تھا نہیں، وہ کافر تھا، تو اس کے لیے سزا کا حکم ہوا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مار تو دو گے، لیکن میں نے 4000 وہ حدیثیں جو حضور علیہ السلام نے فرمائی نہیں ہیں وہ میں نے لوگوں کے درمیان رائج کر دی ہیں، اور ان حدیثوں کے اندر میں نے جو چیزیں حرام تھیں اس کو حلال کر دیا، اور جو حلال تھی اس کو حرام کر دیا ہے، یعنی الٹا کر کے میں نے سارا اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ہمارے پاس ابو اسحاق الفزاری اور عبداللہ بن مبارک، یہ دونوں بڑے بڑے محدث موجود ہیں، تم نے جو جو باتیں لوگوں میں غلط رائج کی ہیں یہ ساری کی ساری چھان کے رکھ دیں گے، یہ بتا دیں گے لوگوں کو کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ یعنی یہ ایک وسیع ایک بحث ہے محدثین کی، اس پر جو ہے وہ ایک محنت ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے۔ تو موضوع حدیث گھڑنے کا ایک جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یعنی کفار نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی غلط باتیں عام کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر علماء نے اس پر مستقل بڑی بڑی کتابیں لکھیں اور ہر حدیث کے بارے میں وضاحت کر دی کہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اور یہ حضور علیہ السلام نے ان کو کیسے پتہ چلا، کیا چیز تھی ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اصلی بات ہے نقلی بات ہے؟ یہ اس کے قاعدے ہیں، ضابطے ہیں۔ ٹھیک ہے، قاعدے دو طرح سے قاعدے ہوتے ہیں، ایک تو حضور علیہ السلام کے الفاظ پر غور و فکر کر کے، دوسرا سند حدیث ہوتی ہے اس پر غور و فکر کر کے۔ یعنی یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو سمجھ لیں جو درس نظامی میں پڑھنے والوں کے لیے ایک موضوع ہے یہ، تو اب اس کو ہم مکمل طور پہ تو یہاں بیان نہیں کر سکیں گے کہ کیسے وہ پہچانتے تھے، لیکن ان کی زندگیاں اگر محدثین کے معاملات پر اور حالات پر کہ کس طریقے سے انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو اتنا بیان کیا جا سکتا ہے کہ بلا مبالغہ 50 سلسلے جو ہیں وہ صرف اسی پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ صرف ایک قول حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجروحین کے اندر اس بات کو نقل کیا کہ محدثین نے ایک حدیث کے لیے مشرق سے مغرب تک کا سفر اختیار کیا، یعنی سینکڑوں میل، ہزاروں میل سفر کر کے وہ ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں پہنچتے تھے، اور انہوں نے حدیث کی ایسی خدمت کی ہے کہ اگر ان کے سامنے کسی حدیث کے بارے میں بیان کیا جائے اور اس میں اگر کوئی ایک حرف کلمہ نہیں، ایک حرف الف با تا سا، ان میں سے اگر کوئی حرف بڑھا دے یا گھٹا دے تو یہ بتا دیں گے کہ اس میں ایک الف بڑھایا گیا اور اس میں ایک حرف گھٹایا گیا۔ یعنی اتنی پہچان تھی ان کو۔ ان کی پہچان کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے سونار ہوتا ہے، اب تو ہمارے یہاں مشینیں مختلف آ گئیں کہ جس کے ذریعے سے کھوٹے سچے کی پہچان ہو جاتی ہے، ورنہ پہلے کے سونار کیا تھے کہ ہاتھ میں لیا اور آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کھوٹا یا سچا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ حدیث کو پرکھ لیتے تھے، یعنی ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث طیبہ تھیں اس کی تلاش میں، چھان پھٹک میں، اس کی خدمت کے اندر ایسی گزری کہ وہ طبیعت کو جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام ایسی بات بیان فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے۔ پھر وہ تمام ضابطے علماء نے ذکر کیے ہیں، 15 قاعدے اعلیٰ حضرت امام
سنت نے فتح رضویہ کے اندر ذکر کی ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کے کسی حدیث کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، تو محدثین نے الفاظ حدیث کی خدمت کی ہے، اور ایسی خدمت کی ہے کہ ایک ایک حدیث کے بارے میں بتا دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی بھی ہیں۔ تو مقصد جو میرا سوال کرنے کا تھا کہ آج کا دور جو ہے، جی چلیں آپ مقاصد ارشاد فرما دیں۔ مقصد تو ایک ہی تھا، ٹھیک ہے، کہ جو ملحدین آئے، پھر اس کے بعد بعض کے مقاصد سیاسی تھے، ٹھیک، یعنی سیاسی مقاصد کی بنیاد پر بھی بعضوں نے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہہ سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بعضوں نے حدیثیں گڑھی، حالانکہ وہ حدیثیں نہیں تھیں، تو مقابلے میں بعضوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے حدیثیں گھڑ لی، حالانکہ وہ حدیثیں نہیں تھیں۔ ان دونوں کے جو فضائل و کمالات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں، لیکن بعض نے اپنے مقاصد کے لیے کہ ایک دوسرے سے بڑھا کے کسی طریقے سے پیش کیا جائے، تو انہوں نے حضرت علی کے بارے میں حدیثیں گڑھی، تو جواب میں دوسروں نے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیثیں گھڑ ڈالی، حالانکہ دونوں اس سے پاک تھے، دونوں کے فضائل اور کمالات جو ہیں وہ صحیح حدیثوں کے ذریعے ثابت تھے۔ اس طرح اور تقریباً 12 سے 15 مقاصد جو ہیں یہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاسرار المرفوعہ کے اندر، اور دیگر بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں کہ مختلف وجوہ سے، اور بعضوں نے جہالت کی بنیاد پر کہ کسی کا اچھا قول دیکھا، اچھی بات پسند آئی، تو جہالت کی بنیاد پر کہہ دیا کہ حدیث پاک ہے، یعنی ہر اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ اچھا ہی اچھا ہے، لیکن ہر اچھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمائی ہو ایسا نہیں ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوال بھی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، تابعین کے اقوال بھی ہیں جو اچھی اچھی باتوں سے مزین ہوتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بات فرمائے وہ اچھی ہی اچھی ہے، لیکن ہر اچھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دیگر نے بھی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیں۔ تو ایسا بھی ہوا کہ بعض نے جہالت کی بنیاد پر اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا، جیسے ہمارے دور میں آج کل ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے تو کہیں گے کہ جو رمضان کی سب سے پہلے خوشخبری دے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ بڑی یعنی کتنی دفعہ اس بات کو بیان کرنے کے باوجود جو ہے وہ لوگ اس بات کو عام کرتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ روزانہ اس کو آؤٹ بنا کر خوبصورت سا اور بہت سارے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ حدیث ہے نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ حالانکہ اس کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور باہر سے آنے والے لوگ جب مدینہ منورہ آتے تھے تو ان کو دیکھ کر ایسا سمجھتے تھے کہ یہ شاید اہل بیت اطہار میں سے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر ان کا آنا جانا ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو جو باہر سے آنے والے جانتے نہیں تھے وہ ان کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ گھر کے فرد ہیں، اور ان کا لقب بھی جو تھا وہ صاحب الوسادہ والنعلین تھا، یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارکہ یہ اٹھایا کرتے تھے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وضو کا برتن ہوتا تھا اس کو اٹھا کر یہ آگے چلا کرتے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے جس بات پر یہ راضی ہوں عبداللہ بن مسعود اس کے لیے میں بھی راضی ہوں، اور جس کے لیے یہ ناراض ہوں میں بھی ناراض ہوں، یعنی یہ اتنا زیادہ مزاج رسول کو جاننے والے ہیں۔ لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے حالات میں تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ بات لکھی کہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کذا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کذا نہیں، اس طرح فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا اس طرح فرمایا، یعنی ان کو بھول گیا، الفاظ یاد نہیں ہے کہ کس طرح فرمایا تھا۔ الفاظ فرا کے وہاں پر، فرا کا عربی کے اندر مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، دوڑ جانا، تو کہا کہ وہ رنگ متغیر ہوا اور وہاں سے تیزی کے ساتھ چلے گئے، یعنی یاد نہیں تھا تو پریشان ہو گئے کہ اب میں جو بات بیان کروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب ہو جائے کہ جو نہیں فرمائی۔ یہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریب رہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کے بعد سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر نے
کوفہ بھیجا تو کوفے والوں سے کہا کہ میں ان کو اپنے آپ پر تمہیں ترجیح دے رہا ہوں کہ انہیں تمہیں دے رہا ہوں، حالانکہ مجھے ان کی ضرورت ہے. تو اتنے بڑے صحابی ہو کر اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں تو بس جس کے موڈ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف باتوں کو ایسے منسوب کر دیتا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارے خدا کے بندے، آپ نے کہاں قرآن پاک میں یہ بات پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے؟ آپ نے کہاں کس مستند عالم دین سے اس بات کو سنا کہ کس مستند کتاب کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے؟ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف بات جب بھی منسوب کی جائے گی تو اتھینٹک بات ہوگی جو حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے. جو علماء مستند علماء آپ کے سامنے بیان کر دیں یا آپ کسی مستند کتاب کے اندر پڑھ لیں، اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر کے دیکھ کر ہی پڑھا جائے. حدیث پاک کو بھی ایسے زبانی اپنی یادداشت پہ نہ پڑھا جائے. ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہے، بھولنے کا اندیشہ. صحابی رسول آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو لگا کہ بھول گئے، تو ہم جیسے تو نسیان جن پر طاری ہوتا ہے وہ کیسے ہر بات کو یاد رکھیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان سے زیادہ تو کوئی نہیں رہا. بے شک بے شک. لیکن جو صحابہ کرام علیہم رضوان بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، وہ 6 صحابہ ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت جابر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ 7 صحابہ ذکر کیے گئے کہ ان یہ مکثرین کہلاتے ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہیں آیا، حالانکہ ان سب سے زیادہ رہے ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں علم کے. لیکن آپ حدیثیں بیان کرنے میں احتیاط کیا کرتے تھے، محتاط رہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں وہ بات بیان کروں کہ جو اتھینٹک. تو اس لیے حدیثیں بیان کرتے ہوئے یہ احتیاط ضروری ہے. اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو آپ کو مستند ذرائع سے، مثلا دعوت اسلامی کی جو سروسز ہیں ان کے ذریعے آپ کو وہ چیز ملتی ہے، آپ اس کو آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں بیان ہوئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے. مستند علماء کرام نے اپنی کتابوں میں جو باتیں لکھی، جو حدیث نقل کی، انہی کو بیان کریں. الحمدللہ عز وجل المدینۃ العلمیہ کے اندر جو کتابیں شائع کی جاتی ہیں، الحمدللہ 20 کتابیں المدینۃ العلمیہ نے شائع کی. عوامی موضوعات پر ہیں، ہمارے روزمرہ کے موضوعات پر مشتمل ہیں، اخلاقیات پر، دیگر مسائل پر. ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیے. الحمدللہ ان کے اندر تصدیق کرنے کے بعد علماء کرام، مفتیان کرام کو چیک کروانے کے بعد ہی احادیث کو شائع کیا جاتا ہے. ان سے دیکھ کر آپ حوالے دیں، پڑھ کر سنائیں. اپنی طرف سے کسی بات کو بیان کرنے کی کوشش نہ کریں کہ اس کی کتنی سخت مذمت ہے اور کیا طریقہ کار تھا ہمارے اسلاف کا، وہ بھی ہم نے مفتی صاحب سے سنا. کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. محمد کاشف علی اتاری پاک ترمذی کابینہ گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. حضور بعض اوقات بیانات کے اندر احادیث مبارکہ زبانی بیان کرنے کا سلسلہ بعض جگہ پہ ہوتا ہے. اگر کسی نے اس دوران اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے یا اپنے حافظے کے اندر کوئی ایسا ہوا کہ بھول گیا کہ حدیث ہے یا کوئی اور حکایت ہے یا روایت ہے، اسے روایت کر کے بیان کر دیا لیکن وہ حدیث پاک نہیں تھی، اس نے حدیث کہہ کے بیان کر دی ہو، تو کہ ایسے کرنے والے پہ بھی یہی حکم آئے گا کہ اس نے آقا علیہ السلام پر جھوٹ باندھا، اور اس کا کیا حل ہوگا، اس کا کیسے ازالہ ہوگا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. دارالاسلام میں میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھے اس مسلمان کے گھر پیدا نہ کرتا، کسی اور مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیتا، تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ جزاک اللہ خیر. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اور پہلا سوال پچھلے جواب سے متعلق ہے، وہ ارشاد فرمائیے. دیکھیں اصل میں تو اگر ظن غالب تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے اور وہ اپنے طور پر اس کو بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ کر، یعنی اس کو یاد تھا، مفہوم اس کا بیان وہ کر رہا تھا، تو یہ حکم نہیں ہوگا کہ جس نے جان بوجھ کے حضور علیہ السلام پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لیکن جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھول گیا،
ٹھیک کہ پتہ نہیں حدیث ہے یا نہیں ہے، شروع میں اس کو یاد نہیں رہا، یاد ہی نہیں آیا، اب اس کو حدیث کہہ کے بیان نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ کچھ کوئی اور بات بیان کر دے، نہ اس کو روایت کہنے کی ضرورت، نہ اس کے بارے میں کچھ اور کہنے کی ضرورت. جب یاد ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کو بیان ہی نہ کریں، آپ کسی اور بات کو بیان کر دیں تاکہ کسی طرح کا شبہ ہی نہ رہے، کیونکہ بولنا ان کے اوپر ضروری نہیں ہے. صحیح کہ بھائی یہ بات آپ پر بیان کرنا کسی نے فرض قرار دے دیا، حالانکہ فرض نہیں ہے، لیکن جب آپ بولیں گے تو پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ یار پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی بیان کی ہے نہیں کی، لیکن نہ بول کے آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. صحیح. بعد میں جب آپ کو مستند ذرائع سے معلوم ہو جائے کہ حدیث پاک ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ کسی اور بیان کے اندر بیان کر دیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کوئی مسلمان کہے کہ اللہ مجھے اس مسلمان کے گھر پیدا نہ کرتا، دوسرے مسلمان کے گھر پیدا کر دیتا، ایسا جملہ بولنا. دیکھیں اب اس میں مختلف صورتیں بنیں ٹھیک ہے کہ کیا اس نے اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا کہ اس نے مجھے کیوں یہاں پر پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کفر بن جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کفر ہے. صحیح. اور پریشان تھا گھر کے حالات کی وجہ سے، اس بنیاد پہ فقط اس نے کہا کہ میں کسی اور گھر میں پیدا ہو جاتا تو میرے لیے اچھا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض اس کا مقصود نہیں ہے تو بھی غلط جملہ اس نے بولا ہے، اس کو اس طرح بولنا نہیں چاہیے، لیکن اس صورت میں اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہے. جزاک اللہ. جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے. میں محمد خالد اختاری دمدم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. حضرت میرا سوال یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جاننا معاذ اللہ کیا یہ شرک ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے سود لیا ہو پہلے، یعنی کہ نادانگی میں اس نے سود لے لیا ہو، تو بعد میں اس کا کوئی یعنی کہ وہ ادا کر سکتا ہے کوئی چیز ایسی جس سے اس کا یہ گناہ دھل جائے؟ جی عرض کرتے ہیں. حاضر ناظر نبی کریم علیہ السلام کو کہنا، یہ عقیدہ رکھنا، تو کیا یہ شرک ہے؟ دیکھیں شرک کی تعریف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ماننا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے ہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، کسی اور کی وجہ سے وہ نہیں ہے. ایسا اگر کوئی کسی اور ہستی کو مانتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے، چاہے وہ کسی کے بارے میں بھی مانے یا کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا. اگر کوئی اس طرح مانتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے، اس کے علاوہ شرک نہیں ہوتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی دوسرے کو ماننا یہ شرک کی اصل ہے. ٹھیک ہے. اب جو حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے، اولاً تو یہ جان لیں کہ حاضر و ناظر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کہہ ہی نہیں سکتے. یہ تو کہتے ہیں لفظ کہنا جائز ہی نہیں ہے. یہ تو عام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر یوں کہتا ہے، ایسے جملے بولے جاتے ہیں. بہت غلط ہے یہ جملہ. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے کہ جس میں کسی طرح کا غلط معنی نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ جن کے معنی غلط ہوں. صحیح. جیسے میاں کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اب میاں کا لفظ علماء نے منع فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں استعمال نہیں کر سکتے، اجازت نہیں، کیونکہ میاں کے معنی درست نہیں ہے. صحیح. یعنی ایک دو معنی جو اس کے بنتے ہیں وہ درست نہیں ہے، تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو میاں نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. تو حاضر و ناظر کے جو لغت کے اعتبار سے معنی بنتے ہیں، آنکھ کے ڈھیلے کے، صحن کے، یہ مختلف اس کے معنی بنتے ہیں جس کی بنیاد پر علماء نے ان الفاظ کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منع فرمایا ہے. یہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب رد المختار کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. صحیح. اچھا، دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا، یہ ہے مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر بھی وہاں تشریف فرما، یہاں تشریف فرما، یہاں تشریف فرما. جسم کے اعتبار سے یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں اور حاضر و ناظر کا مطلب یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور ہی میں تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ ایک وقت میں آپ جتنے مقامات پر جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک لمحے کے اندر پہلے قبر میں تھے، پھر اس کے بعد بیت المقدس میں تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات مختصر وقفے کے اندر اس طرح اللہ کی دی ہوئی قدرت سے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ بیت المقدس میں، پھر اس کے بعد کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے آسمانوں پر ملاقات ہوئی. تو انبیاء کرام علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عطا فرماتا ہے کہ ایک وقت میں کئی مقام پر تشریف لے جا سکتے ہیں. جیسے مسلمانوں کی قبر میں آنا، ٹھیک ہے، کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، سوال کیا ایک ہی وقت کے اندر کتنے لوگ دفنائے جاتے ہیں.
یعنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دفنائے جاتے ہیں اور ان سے سوالات دفنانے کے فوری بعد ہوتے ہیں. ہر ایک کی قبر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں. اب وہ دونوں صورتیں علماء نے لکھی کہ خود تشریف لے کر آتے ہیں اور یہ بھی بیان کیا کہ قبر انور اور مومنوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ختم کر دیا جاتا ہے, پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. دونوں صورتوں کے اندر حاضر و ناظر کا معنی یہ ثابت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے جہاں تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا ہے کہ آپ کو اولاً تو تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا, ساتھ ہی ساتھ یہ قدرت بھی دی گئی ہے کہ ہمہ وقت آپ جس چیز کو چاہیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تو حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے. اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیا یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ ثابت کریں گے؟ اللہ کے لیے تو جگہ ثابت کرنا ہی کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہے. یہ جو کہتے ہیں ہر جگہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہے. جگہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں ہے, کسی جگہ پر موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہوئی یا بڑھ کر ہوئی. کیونکہ جو کسی جگہ پر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ اس کو گھیرے ہوئے, مجھے کرسی گھیرے ہوئے, تو یہ کرسی یا تو مجھ سے بڑی ہوگی یا میرے برابر ہوگی. اگر چھوٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرسی مجھے گھیر نہیں سکی. میں صرف کرسی پر نہیں ہوں, کرسی کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ جسم سے بھی پاک ہے, وہ جسمانیت سے بھی پاک ہے. یہ اعضاء اور اس طرح کی کوئی جسم والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ثابت نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرما دیے کہ لا تتفکروا فی اللہ, اللہ کی ذات کے اندر غور و فکر نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ادراک نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کیا یہ بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ذات لامحدود ہے. تو غور و فکر کرنے سے اس پر منع کیا گیا کہ اگر غور و فکر کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے. تفکروا فی الخلق, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر کرو. آسمان میں غور و فکر کرو, زمین میں غور و فکر کرو, اپنی ذات میں غور و فکر کرو. خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی, اس کی پہچان حاصل ہوگی, اس کی قدرت کی اہمیت تمہیں معلوم ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ مان ہی نہیں سکتے. اگر کوئی مانے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں ہے. یعنی پھر کیا متبادل لفظ کوئی ہے؟ لا مکان, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے گواہی دے رہے ہیں یا کوئی قسم کھا رہے ہیں, تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. موجودگی اللہ تعالیٰ کی مراد لینی ہوتی ہے تو کیا الفاظ کیا استعمال کریں؟ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بات سامنے رکھتے ہوئے یہ اس طرح کے لیکن اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر, اس کا حکم کیا ضروری ہے؟ اگر ناجائز ہے, ناجائز ہے کہنے کی گناہ ہوگا, اس کی اجازت. اور یہ دوسرا بھی ایک الفاظ کے جواب کے اندر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے, اس کو کفر لکھا علماء نے. ایک اشعار کے اندر بھی حمدیہ اشعار لکھے جاتے ہیں, اس میں بھی جملے آتے ہیں. ایک چیز جو ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے تو پاک ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو علم و قدرت ہے وہ ہر جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. علم اس کا ذرے ذرے کا علم ہے اور ذرے ذرے پر اس کی قدرت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم و قدرت ہر جگہ پر ہے. تو جہاں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کس جا نہیں اور کس جا ہے تو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی علم و قدرت جو ہے ہر جگہ پر ہے. جیسے یہ قرآن پاک میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو شہرک سے زیادہ قریب ہونے سے مراد نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس جگہ پر مانے, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم و قدرت ہے وہ بندے کے شہرک سے بھی قریب ہے. یعنی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جانتا ہے اتنا بندہ بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا, اور جو قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے پر ہے بندے کو اپنے اوپر نہیں ہے. آیت کا بھی غلط معنی بیان کرتے ہیں. بالکل یہ بیان کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے, جسمانیت سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے. اور واضح الفاظ میں ایک نہیں کئی حدیثوں کے اندر یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انسان کی سوچ, یعنی حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ لا تتفکروا فی اللہ, اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو. وجہ میں بیان کر رہا ہوں, وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ انسان کی سوچ کی ایک حد ہے. ٹھیک ہے. انسان, اب میں بیٹھ کے جو ہے وہ ستاروں کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دوں کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں اور آج تک جتنے ستارے جو ہے وہ دریافت ہو چکے ہیں اس کے اندر کیا کیا باتیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ مجھے کوئی کہنے والا کہے گا کہ یار آپ نے یہ کچھ پڑھا نہیں اور آپ جو ہے وہ ستاروں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ چاند کی مٹی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, چاند پر پانی دریافت ہو گیا نہیں ہو گیا, یہ چیزیں آپ باتیں کر رہے ہیں اور ان کی آپ ماہیت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پانی کیسا ہے اور کس طرح کا ہے.
حالانکہ آپ نے اس میں کچھ پڑھا نہیں. ٹھیک ہے. تو میری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. انسان کی سوچ ایک حد تک ہے, تو جہاں تک وہ غور و فکر کر سکتا ہے کرے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے دائرے فکر سے خارج ہے. ٹھیک ہے. وہاں اس کی سوچ نہیں پہنچ سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دی کہ اگر اس میں غور و فکر کرنے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو بہر صورت حاضر و ناظر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کی صورت میں کسی صورت بھی شرک کی تعریف لازم آتی ہی نہیں ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ تسلیم کرنا, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے مختلف مقامات پر جانا, اللہ ہی کی دی ہوئی قدرت سے ہر جگہ کا علم رکھنا, یہ ہے حاضر و ناظر کا مطلب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا جو علم ہے وہ دوسرے کے دیے جانے سے پاک ہے, وہ جگہ سے پاک ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جدا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات جدا, تو شرک کا تو کوئی شائبہ بھی یہاں پر نہیں ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ایک کال لینے کا کہا جا رہا ہے جی, کال سنائیے ہمیں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس طرح ہم نے سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنوں کی قبر میں تشریف لے کر آتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے, کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبروں میں تشریف لے جاتے؟ جی حضور. اصل میں یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لے جانا تو نہیں ہے کہ پچھلی امتوں میں آپ تشریف لے جاتے ہوں. سوالات قبر جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ مر ربو کا ما دینو کا, اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو سوالات قبر ہیں وہ صرف اس امت کے ساتھ خاص ہیں, یعنی اسی امت والوں کے ساتھ سوالات ہوتے رہے, اور اس کے علاوہ جو پچھلی امتیں ہیں ان سے سوالات قبر نہیں ہوتے تھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سے سوالات قبر ہوتے ہیں اسی طرح پچھلی امتوں سے بھی سوالات قبر ہوتے تھے, لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قبروں میں تشریف لے جانا نہیں تھا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سود سے متعلق تھی کہ سود لے لیا ہو پہلے, تو اب اس کا ازالہ کیسے کریں؟ اب دیکھیں, سود منٹ ہے ہمارے جی, سود جو لے لیا ہے تو سود جس سے لیا ہے اسی کو واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کہ اس کو پہنچائے, اگر وہ زندہ نہیں تو اس کے ورثہ کو, یعنی یہ بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ جس سے لیا ہے اس کو واپس دے, اگر وہ نہیں تو اس کے ورثہ کو دے دے. اور اگر نہیں دیتا, اگر یہ ملتے ہی نہیں ہے یا ان کو نہیں دیتا, جیسے بینک سے لیا ہوا کسی فقیر کو دے دیتا ہے, شرعی فقیر کو, تو یہ بھی جائز ہے. یعنی سود بعینہ ہی مالک تک پہنچانا واجب نہیں ہے, چاہے تو اس کو صدقہ کر سکتا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ جس سے لیا ہے اس کو واپس کرے, وہ نہ ہو تو اس کے ورثہ کو دے دے, ورنہ وہ شرعی فقیر کو ویسے بھی دے دیتا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن بینک والی صورت میں تو بینک کو لوٹانے نہیں جائے گا. وہ کیسے لوٹائے گا؟ وہ لوٹانے کی صورتیں بنتی ہی نہیں, وہاں پر صدقہ کر دے. یہ صحیح ہے کہ شرعی فقیر کو بھی جب دے گا تو اس میں ثواب کی نیت نہیں کرے گا, وہ بغیر ثواب کی نیت کے وہ دے گا شرعی فقیر. ٹھیک ہے, آج کا ہمارا سلسلے کا وقت ختم ہوا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, سوالات کے جوابات آپ نے سماعت فرمائے. وہ عام باتیں کہ جو مسلمانوں کے اندر رائج ہیں, آج کے سلسلے سے میں پتہ چلا کہ ان کا استعمال کرنا, ان کو کہنا یہ جائز نہیں ہے. بہت ساری اور بھی باتیں ہیں, انشاءاللہ ہم آئندہ سلسلوں میں ان کو اپنے موضوعات کے تحت شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.